Hello everyone, welcome to the lecture 2 of SolidWorks course. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि क्या SolidWorks क्या है, SolidWorks का इंटरफेस क्या है, SolidWorks के कुछ मेन टूल्स, जैसे हमने देखा था डिज़ाइन ट्री फीचर मैनेजर क्या होता है, टास्क पेन क्या होती है। डिज़ाइन ट्री फीचर मैनेजर लेफ्ट पर होता है इंटरफेस के, और टास्क पेन राइट पर होती है। मेन कमांड मैनेजर टॉप पर होता है, और उसके नीचे एक हेड अप टूल बार होता है जिसके फीचर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसकी कुछ कमांड्स और उसके कुछ फीचर्स हमने ओवरव्यू जो है वो उसका कर लिया था। थोड़ा सा हम जो है वो उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़े से जो उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो आज जो है वो हम उसी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, जो हमने लास्ट जो है वो जहाँ से हमने स्किप किया था या छोड़ा था लेक्चर 1। तो इस तरीके से हम जो है वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एक स्केच किस तरीके से बनाया जाता है, एक प्लेन को सेलेक्ट करके देन उस प्लेन के ऊपर जो है वो हम स्केचिंग करते हैं स्केचिंग टूल्स की मदद से। लाइन हो, रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, एलिप्स हो, या स्लॉट हो, या आर्क हो, कुछ भी हो, तो हम उसकी मदद से जो है वो वर्किंग किस तरीके से जो है वो हमने कोई स्केच बनाया। देन दो ऑप्शंस होते हैं कि हम उसको स्केच को जो है वो डन कर दें या हम उसको डिस्कार्ड कर दें। तो ये जो टॉप राइट कॉर्नर पर जो है वो दो ऑप्शन है, एक एरो वाला है जिससे हम जो है वो स्केच को फाइनल करते हैं, डन करते हैं, ओके करते हैं, और एक क्रॉस का ऑप्शन है जिससे हम जो है वो स्केच को डिस्कार्ड करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको बनाया था। देन एक एक्सट्रूड का ऑप्शन आता है फीचर में, जिससे हम जो है वो एक्सट्रूड करते हैं। ये एक्सट्रूड का ऑप्शन फिलहाल अभी हम जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम इसको जो है वो आगे के टूल्स को या हेड अप टूल बार के ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ हमने अभी एक्सट्रूड किया। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। तो हम जो है वो हमारा एक एक्सट्रूड करते हैं किसी भी डायमेंशन पे, तो हमारे पास जो है वो एक्सट्रूजन हो जाती है। अब तो हमारे पास क्यूब बन गया। अब ये देखें, ये हमारे पास दो ऑप्शन ऑन हुए हुए हैं, शेडो और सेकंड जो है वो एम्बिएंट इंक्लूजन का। तो हम जब ये शेडो क्लोज करते हैं तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि नीचे से शेडो जो है वो हट गया है। शेडो ऑन करते हैं तो एक शेडो आ जाता है। इसके बाद पर्सपेक्टिव व्यू आप देखें कि हम जैसे ह्यूमन आई किसी चीज़ को ऑब्जर्व करती है, पर्सपेक्टिव व्यू बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अब हमने इसको क्लोज कर दिया तो आप देखें कि ये जो है वो 90 डिग्री पे सारे प्लेन जो है वो 90 डिग्रीज पे जो है वो आ चुके हैं। इसी तरीके से एक कार्टूनिक व्यू होता है, हम कार्टूनिक व्यू करते हैं तो जो है वो जो हमारा व्यू होता है, जो हमारा देखने का नज़रिया होता है, वो कार्टूनिक हो जाता है। इसके बाद जो है वो जो है आपकी जो बैकग्राउंड है उसकी ऑप्शन से आप किसी भी कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, जो भी आपकी जो है वो आप जिसमें फिजिबल हैं वो कलर आप जो है वो बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हैं। मैं जो है वो प्लेन वाइट में वर्किंग करने का फिजिबल हूँ, तो मैंने जो है वो उसको वो सेट कर दिया है। तो ये जो है वो कोई इशू नहीं है, अब हम अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके पास अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस जो है वो आपके पार्ट की अपीयरेंस है। जो सेकंड ऑप्शन था वो आपकी बैकग्राउंड की अपीयरेंस थी। थर्ड ऑप्शन पार्ट की अपीयरेंस है या मटेरियल है या सीन है। तो हम जो है वो उसको उस तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। हम जो है वो लोगोज भी लगा सकते हैं हमारी किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर लोगोज, बार कोड, और हमारी कोई कंपनी लोगो है, कुछ भी लगा सकते हैं हम अपनी किसी भी जगह पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो लोगोस का ऑप्शन इस तरीके से वर्क करता है। देन जो है वो हमारे पास अपीयरेंस आ जाती है अपने पार्ट की। इस अपीयरेंस में जो है मटेरियल भी आ जाता है और उसके बाद कलर भी आ जाता है। तो इसमें जो है वो हमारे पास मटेरियल जो है वो सॉलिड वर्क्स की लाइब्रेरी में काफ़ी सारे हैं। प्लास्टिक है, मेटल है, वुड है, इसके अलावा जो है वो स्टोन आ जाता है, रबर आ जाता है, और बहुत सारे जो है वो मटेरियल भी आ जाते हैं। तो हम जो है वो बहुत ही ईज़िली इनको जो है वो वर्किंग इसके ऊपर कर सकते हैं। काफ़ी वैराइटीज़ हैं, जैसे प्लास्टिक के अंदर में हाई ग्लॉस है, मीडियम ग्लॉस है, लो ग्लॉस है, सॉफ्ट टच है, टेक्सचरल हैं। इसके अलावा और भी जो है वो मल्टीपल टाइप्स हैं। तो हम जो है वो जिस भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसके हिसाब से जो है वो इसकी जो टेक्सचर हैं या इसकी जो मटेरियल है वो भी चेंज कर सकते हैं, और उसका जो अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं सॉलिडवर्क्स की लाइब्रेरी में। ये हमारे बिल्टन मटेरियल्स हैं और बिल्टन जो है वो कलर्स हैं। तो इसको हम वेरी इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये ट्रांसल्यूसेंट, आप देख सकते हैं कि इस जो क्यूब था उसको मैंने ट्रांसल्यूसेंट कर दिया है। या अगर मैं कोई और कलर चाहूँ तो ये जो है वो इजीली जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसका कलर भी चेंज हो सकता है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो सकता है।
تو یہ دیکھیں آپ جو میں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں، چاہے میٹل ہو، چاہے پلاسٹک ہو، چاہے اسٹون ہو، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ہم آسانی سے بہت ہی جو ہے وہ اس میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، آبزرو کریں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سالڈ ورکس ہمیں ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی زیادہ مٹیریل کی لائبریری جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ گرین کلر جو ہے وہ اس کو ڈن کر کے اس کو اوکے کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ہماری جو چوتھا آپشن ہے ہائڈ اینڈ شو کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ پلینس ہیں، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہماری جو پلینس ہیں وہ ہمارے پاس شو ہوتی ہیں۔ ایک سیکنڈری پلینس ہوتی ہیں، کنسٹرکشن پلینس ہوتی ہیں، اور ایک جو فرسٹ والی ہے وہ ہماری پرائمری پلینس ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کو تین پلینس شو ہو رہی ہیں، یہ پرائمری پلینس ہیں، جو کہ گلوبل پلینس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا پرائمری پلین کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ویو پلین جو دوسری پلین سیکنڈ پلین ہے، یہ ہماری کنسٹرکشن پلین ہے۔ ہم کسی بھی ایک پوائنٹ پہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کوئی اپنی کنسٹرکشن کے لیے جو ہے وہ کوئی پارٹ بنانے کے لیے پلین بناتے ہیں، تو وہ یہ پلینس ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسکیچز، اگر میں اسکیچ ویو کرنے کا آپشن آن کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ جو میں نے اسکیچ بنائے ہیں، یا ابھی جو میں نے اسکیچ بنایا صرف ایک ہی بنایا، تو وہ ہمیں ویو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اوریجن آن کرتا ہوں تو یہ اوریجن آ جاتا ہے، اور اگر ایک گلوبل اوریجن ہوتا ہے اور تو میں اس کو آن کرتا ہوں تو وہ جو پرائمری اوریجن ہے وہ مجھے ویو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں آپ، یہ ایک آپشن ہے کہ جو میں نے جو اس کی ڈائمینشن ہے وہ اس کو میں ایزیلی جو ہے وہ ایرو کی مدد سے چینج کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ بہت ہی ایک کہہ لیں کہ بہت ہی اچھی ایک ٹول ہے، بہت اچھا ایک شارٹ کٹ ہے۔ ہم اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ٹائم لگا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اپیرنس ہے، پارٹ کی اپیرنس ہے، یہ جو ہے وہ شیڈڈ ود ایجز ہیں۔ اگر ہم شیڈڈ ود نان ایجز کر دیتے ہیں، صرف شیڈڈ کر دیتے ہیں تو چینج ہو جائے گا، صرف جو ہے وہ شیڈڈ ہو جائے گا، جس کی جو کارنرس ہیں، لائنس ویزیبل ہیں، وہ ویزیبل نہیں رہیں گی۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آبزرو کریں، اس کی جو لائنس تھیں وہ ڈارک بلیک لائنس تھیں، وہ جو ہے وہ اس کو ہٹ گئی ہیں۔ اب یہ صرف جو ہے وہ شیڈڈ چلا گیا ہے، یہ صرف وائر فریمس آ گئے ہیں، یہ لائنس آ گئی ہیں۔ اب یہ ہڈن لائنس بھی ہمیں شو ہو رہی ہیں، اور لاسٹ ہم کرتے ہیں تو یہ وائر فریم آ جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ہم جو پارٹ کی اپیرنس ہے یہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ اب یہ ویو اورینٹیشن کا آپشن ہے۔ ویو اورینٹیشن میں ہم جو ہے وہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی جو ہے وہ پوزیشن سے، کسی بھی پلین سے ہم اپنے پارٹ کو ویو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ ایزلی جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ آئزومیٹرک اور جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہم اس پلین سے اس کو اپنے پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم کسی بھی پلین پر جو ہے وہ کسی بھی فلیٹ پلین پر ہم اسکیچنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے، دین اسکیچ انیبل کریں گے تو ہم جو ہے وہ ہم نے اسکیچ بنایا اور ہم نے اس کو ایزیلی ایکسٹروڈ کر دیا۔ تو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ اورینٹیشن آپشن ہے، ہم کسی بھی اینگل سے اپنے پارٹ کو ویو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی سمپل جیومیٹری ہے فار ایجوکیشنل پرپس، تو اس میں آپ کو اتنی جو ہے وہ اس کی جو آپ کا فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، وہ اتنا آبزرو نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جیسے جیسے ہم کمپلیکس جیومیٹری کی طرف جاتے ہیں تو اس کا بہت ہی فائدہ ہے وہ ہم جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو آپشن ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سیکشن ویو کا آپشن ہے، ہم جو ہے وہ سیکشن ویو کی طرف جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے پارٹ کا جو ہے وہ سیکشن ویو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں سیکشن ویو پہ ہم نے کلک کیا اور ہم جو ہے وہ اپنے جو بھی ہمارا پارٹ ہم کسی بھی پلین پہ کسی بھی پوائنٹ پہ جو ہے وہ سیکشن کرنا چاہتے ہیں، کٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اوکے کر دیا، تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ کتنا میرا جو اگر کوئی اگین یہ ایک بہت ہی ایزی پارٹ ہے، تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ آپ کو ان فیچرز کی جو ہے وہ جو ان کا فائدہ ہے، ان کا جو بینیفٹ ہے وہ اتنا آبزرو نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم کمپلیکس جیومیٹری کی طرف جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں آپ جو ہے وہ یہ صرف ٹولز، ہم بہت ہی ڈیپ میں جاتے جائیں گے،
بہت ڈیپ میں جاتے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹول کو سمجھنا جو ہے وہ سیکھ جائیں، اس کو دیکھنا، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ کرنا، اس کو یوز کرنا، تو یہ ہمیں جو ہے وہ آگے جا کے بہت فائدہ دے گا۔ ہم دیکھیں سیکشن ویو کو ہم کسی بھی پوائنٹ پہ، کسی بھی پلین پہ، کسی بھی اینگل پر جو ہے وہ روٹیٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ تو یہ بہت ہی ایک بہترین ٹول ہے جو کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ چینج کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ آگے جا کے بھی اس کے اوپر اور ورکنگ کریں گے۔ ابھی دیکھیں پریویس ویو کا آپشن کس طریقے سے ورک کرتا ہے، جو میں نے لاسٹ جتنے بھی ویوز میں نے دیکھے تھے وہ سارے جو ہے وہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈو کر رہا ہوں میں کسی بھی چیز کو، تو اس طریقے سے۔ باقی یہ زوم ٹو فٹ کا آپشن ہے، میں کسی بھی ایک جگہ کو، کسی بھی ایک ایریا کو سلیکٹ کرتا ہوں تو زوم ٹو ایریا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے زوم ٹو ایریا کا آپشن ورک کرتا ہے۔ اور اگر میں زوم ٹو فٹ کرتا ہوں تو زوم ٹو فٹ جو ہے وہ میرے پارٹ کو پراپر جو ہے وہ جو میرا ڈائمینشن کے حساب سے اس کو پوری اسکرین پر لے آئے گا۔ یہ دیکھیں زوم ٹو فٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے۔ میں اگر بہت زیادہ زوم ان ہوں گا، میں زوم ٹو فٹ کروں گا تو میرا جو ہے وہ زوم آؤٹ ہو جائے گا، اور اگر بہت زیادہ زوم آؤٹ ہوں گا اور زوم ٹو فٹ کروں گا تو وہ زوم ان ہو کے میرے ڈائمینشن کے حساب سے جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو یہ سارے آپشن جو ہے وہ ورکنگ کرتے ہیں۔ تو جو ہیڈ اپ ٹول مینیو ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم نے جو ہے وہ ورکنگ کی ہے کہ ہیڈ اپ ٹول مینیو میں کون کون سے آپشنس ہیں، کس طریقے سے ورکنگ کرتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے، وہ کتنے جو ہے وہ ایفیشینٹ ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے آج دیکھی ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے، دین ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے، اور اپنی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی ہمارے ایک کورس کو یا ایک ٹول کو سیکھنے کے لیے یا ایک سافٹ ویئر کو سیکھنے کے لیے جو جو ہمارے پاس ضروری چیزیں ہیں، وہ ہم آگے جا کے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ آج ہم نے جو ہے وہ ہیڈ اپ ٹول مینیو کے بارے میں سیکھا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اگر کوئی کویشچن ہے، کوئی کویری ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ بہترین انداز میں جواب دینے کی، آپ کی کویری ریزالو کرنے کی، کویشچن کو سالو کرنے کا جو ہے وہ اس کی کوشش کریں گے، اور جو ہے وہ بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں آپ کو جو ہے وہ سکھانے کا جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اور نیکسٹ لیکچر کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو ویری مچ۔